حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من جملہ کرامتوں میں سے ایک کرامت ایک بیان کی گئی کہ آپ کی ایک کنیز تھی باندی، حضرت فاروق اعظم کی کنیز۔ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی باندی تھی، ان کا نام تھا زائدہ، زاہیدہ نہیں، ہاں سے نہیں ہے، حمزہ سے، زائدہ۔ بڑی نیک بخت خاتون تھی۔ فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے، آپ کی باندی سے بھی کرامت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال تھا کہ وہ صاحب کرامت بزرگ تھی۔ آج ایسے صحابہ، ایسے خلفاء کے متعلق لوگ نعوذ باللہ تہمتیں لگا رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی ارے غیر لوگوں کی باتیں سن کے کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں افسوس کرنا پڑے، میدان محشر میں افسوس کرنا پڑے۔ عقیدے اچھے رکھنے چاہیے جناب، صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کرام کے بارے میں عقیدہ درست رکھے تو سب کچھ صحیح ہوگا۔ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی میں دولت، ثروت، پیسہ، کپڑا لتا، کھانا پینا آتا چلا جاتا ہے، نہ اسے مانگنے کی ضرورت ہے نہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ مگر عقیدہ و ایمان، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے صحیح عقیدہ ملے گا، تبھی جا کے صحیح ایمان ملے گا۔ ورنہ لوگ اس دور میں ایمان ایسے چرا کے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون آیا کون لے کے گیا، بلکہ ہمارا ایمان چھین کے لے جایا گیا، اس کا پتہ تک نہیں ہوگا۔ ایسے بہروپیے دنیا میں آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام و صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے۔ خیر، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی زائدہ، وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس گھر کا کام وغیرہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی حاضر ہوتی تھی اور حضور کی بھی خدمت کرتی تھی، گھر بار کا جو بھی کام ہوتا وہ کرتی تھی۔ دیکھو آپ کیسے جانثار صحابہ تھے، اپنے گھر کی باندیوں کو بھی حضور کی خدمت، گھر بار کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت زائدہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، باندی ہیں مگر صحابیہ ہیں، اس دور کے لاکھوں آزاد ان پر قربان، وہ ایسی باندی تھی، لاکھوں آزاد ان پر قربان۔ تو حضرت زائدہ آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زائدہ آج آنے میں دیر ہو گئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، جلانے کی خاطر آپ کے گھر میں بھی پکانا ہے، حضرت فاروق اعظم کے پاس بھی پکانا ہے، تو پکوان کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں جنگل گئی تھی لکڑیاں توڑ کے کاٹ کے لانے کے لیے، تو میں نے لکڑیوں کا بڑا گٹھا بنایا، ایندھن اسے کہتے ہیں۔ ایندھن کا مطلب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چنی جاتی ہیں، تو وہ میں نے جمع کر لیا، بڑا گٹھا بنایا۔ اچانک میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ اتر آیا، اور وہ فرشتہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ زائدہ مبارک ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنانا، کہنا کہ جنت سے رضوان آئے تھے۔ جنت کے جو سردار، جنت کے فرشتوں کے سردار جو ہے نا، ان کا نام رضوان ہے۔ خازین جنت رضوان ہے، اور خازین دوزخ مالک ہے۔ دوزخ کے فرشتہ جو سردار فرشتہ ہے ان کا نام مالک، جنت کے سردار فرشتے کا نام رضوان۔ تو کہنا کہ رضوان آئے تھے، عرض کیا کہ حضور آپ کی امت کے ساتھ جو بخشش کا معاملہ کیا جائے گا جنت میں لے جانے کا، تو آپ کی امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ساری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، جنت کا فرشتہ۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا حضور نے کہ ان میں سے ہر ایک کی شفاعت سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ خیر، تو رضوان کہتے ہیں کہ
آپ کی ایک جماعت امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گی، اور دوسری جماعت حضور ان کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا، کچھ کمی بیشی ہو تو ان کو درگزر کر دے کے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ تیسری جماعت ایسی ہوگی کہ حضور آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں جائیں گے، مطلب گناہوں کی وجہ سے پہلے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر حضور سفارش فرمائیں گے ایک عرصے کے بعد میں تو ان کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو حضرت زائدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ خوشخبری سنا کر فرشتہ اوپر جانے لگا۔ میرے حساب کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ آدھے آسمان کے آدھے قریب پہنچے تھے، میں نے جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا تھا وہ بڑا بھاری تھا، اٹھا نہ سکی۔ فرشتے نے کہا، آسمان کی بلندیوں سے فرشتے نے کہا کہ زائدہ وہ لکڑیوں کا گٹھا ڈھکیلتے ہوئے وہ پتھر فلاں مقام پہ ہے اس پہ رکھ دو۔ تو انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا ڈھکیلتے ہوئے لایا اور پتھر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد فرشتے نے پتھر سے کہا کہ ان کا یہ گٹھا ان کے گھر تک پہنچا دو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر کی طرف بڑھنے لگی، وہ پتھر بھی میرے ساتھ لکڑیاں لے کر آنے لگا، میرے گھر کے قریب تک آیا، اس کے بعد پتھر غائب ہو گیا۔ اس معاملے میں دیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتہ رضوان جنت تھا اور اس نے سچ کہا۔ تو حاضرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیوں سے بھی کرامت کا اظہار ہوتا تھا، صحابیہ تھی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے شان و شوکت ہے، ان کی عظمت اور ان کا مقام ہے۔